جب صحابہ کرام کی جماعت یوں ٹک جم کر کھڑی ہو گئی، وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اور بڑے شدید علیل ہوئے۔ خدائی راز ہے، خدائی حکمتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بستر علالت پہ آ گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ عتیقہ گلستان رسول کی اندلیبہ محبوب خدا کی محبوبہ سیدہ عائشہ صدیقہ آپ کی خدمت میں ہیں۔ کپڑا بھگو بھگو کر رسول اللہ کی پیشانی پر رکھتی ہیں، وہ گرم ہو جاتا ہے، حضور کے سر کی گرمائش سے خشک ہو جاتا ہے، پھر بھگو کر رکھتی ہیں۔ حضور نے دیکھا نماز کا ٹائم ہو گیا، فرمایا عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ذرا اپنے بابا کو کہہ دو نا میرے مصلی پہ تو جا کر نماز پڑھائے۔ سید عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرا ابا اور آپ کا خالی مصلی یہ کوئی آسان کام ہے؟ میرا ابا بڑا رقیق القلب آدمی ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیں۔ حضور نے پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نا کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر اصرار کیا، حضور نے فرمایا اب اللہ الا ابا بکر، عائشہ میری بات نہیں، اللہ ابو بکر کے سوا کسی اور کے لیے مانتا ہی نہیں ہے۔ لا ينبغي لقوم في ابو بکر ان یؤمهم غیرہ، خدا کے قانون میں نہیں ہے ابو بکر کھڑا ہو نماز کی اور پڑھائے، ابو بکر ہوگا تو مصلی رسول پہ صدیق ہی آئے گا۔ صدیق کو پیغام ملا، کام مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو حضور کا حکم ہو، صحابہ کے پاس نہ تھی ہی نہیں۔ صدیق مصلی پہ آ گئے، نیت باندھ لی، نماز شروع ہو گئی۔ حضور نے جب صدیق کے نماز پڑھانے کی آواز سنی تو فرمایا عائشہ ذرا قریب آؤ نا، اپنے کندھے پر میرا ہاتھ رکھو، میں ایک ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھ کر ایک دیوار کے ساتھ لگا کر محراب کے اندر سے کھلنے والی کھڑکی سے صحابہ کرام کی جماعت کو صدیق کی امامت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور آئے، صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے یہ منظر دیکھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے رسول اللہ نے تبسم فرمایا۔ رسول اللہ جب تبسم فرماتے تھے نا تو جنت میں بہار آتی تھی، جنت کے پھولوں پہ بہار آ جایا کرتی تھی۔ حضور کے تبسم سے حضور سنان رسول کی نورانیت جب مسجد میں پھیلی تو صحابہ بھی اور صدیق بھی سمجھے کہ حضور کو شاید افاقہ ہو گیا اور حضور آ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اللہ نے آہستہ سے صدیق کو مخاطب کر کے کہا ابو بکر مکانک مکانک مکانک، ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، نماز پڑھاتے رہو، اپنی جگہ رہو۔ صدیق نماز پڑھاتے رہے، صحابہ صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، مصطفیٰ دیکھتے رہے۔ قرآن نے منظر کی حقانیت کی ترجمانی کر دی کہ منظر کیا تھا، قرآن نے ترجمانی کر دی۔ قرآن نے کہہ دیا جس باغبان نے باغ لگایا تھا، غدہ سٹا اگا تھا، پھر پودا بنا تھا، پھر درخت بنا تھا، پھر شاخیں پھیلی تھی، پھر جڑیں زمین میں گڑی تھی، اب شجرت دانہ دار بن کر صدیق کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ پورا باغ اب لدا کھڑا ہے، پھل پھول آئے ہوئے ہیں، باغبان دیکھ رہا ہے۔ قرآن نے بتا دیا کہ باغبان کی کیفیت کیا ہے، اعلان ہو گیا یعجب الزراع، آج دل مصطفیٰ باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہہ دیا واہ صحابہ واہ حضور دیکھ رہے ہیں۔ صدیق امام ہیں، سارے صحابہ مقتدی ہیں۔ اللہ نے یہ منظر بنایا کہ بعد میں کسی کو پخ پخ چک چک کرنے کا موقع نہ ملے کہ خلیفہ بلا فصل کون ہے اور حضور کا جانشین کون ہے اور حضور کے مصلی کا حقدار کون ہے اور کون تھا اور کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے فیصلے کر دیے۔ اس لیے اب صحابہ کا دشمن جو بھی بکتا ہے سارا کفر ہے۔
اللہ نے کہا یہ منظر میں نے اس لیے بنا دیا یعجب الذرا کہ میں دل مصطفیٰ کو باغ باغ کرنا چاہتا تھا، اور آج دل مصطفیٰ باغ باغ ہو گیا۔ لیکن ایک سبب اور بھی بتا دیا قرآن نے، فرمایا اس لیے کہ دل مصطفیٰ باغ باغ ہو جائے یعجب الذرا، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا لیغیظ بہم الکفار۔ صدیق مسلح پہ اس لیے ہے، سارے صحابہ پیچھے اس لیے ہے کہ ادھر دل مصطفیٰ باغ باغ ہو جائے، ادھر دل کافر جل جائے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ صحابہ کرام کے دشمن کا دل جلے۔ تو پھر صحابہ کرام کے دشمن کے دل کو تب بھی جلایا گیا، اب بھی جلانے کے لیے پھر ہم نے مل کے کہہ دیا واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔